عبدالاکبر چترالی کو بل دیا. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بل اگر اس جماعت کے ذمہ دار نے نہ دیا ہوتا تو ہم مخالفت نہ کرتے. لیکن آپ دیکھیں عبدالاکبر چترالی کو بل دیا گیا، اس نے اس بل کو پیش کیا، وہ بل قائمہ کمیٹی میں گیا تو ہمارا بل قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر پاس کیا. ہمارے بل کو تمام اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین نے پاس کیا. ہمارے بل کو تمام جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی نے پاس کیا. تو اس کا مطلب ہے بل دینے کے حوالے سے کوشش اول ہماری ہے، پیش کرنے کے حوالے سے اول نام علامہ اعظم طارق کا ہے. لیکن ہماری بات دلیل کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا، قومی اسمبلی کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا، قائمہ کمیٹی کا کوئی رکن اس سے اختلاف نہیں کر سکا. یہ نہ دیکھو بل دینے والے کون تھے، یہ دیکھو کہ بات کتنی وزنی تھی کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس بل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. آپ نے پہلے انصاف کی نظر سے دیکھا نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ برابر نہ رہی ہو. حق نواز کی بات یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. اسحاق القاسمی کی یہی بات تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. ضیاء الرحمن فاروقی، علی شیر حیدری کی یہی بات تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. علامہ محمد احمد لدھیانوی، غازی اورنگزیب فاروقی کی یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں. اور آج کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کھڑا ہو کر امیر عظیمت کی روح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق کی روح کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے قائدین، آج آپ کی بات ممبر و محراب کے مولوی کی نہیں رہی بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی بات ہے. اب دیکھنا ہوگا، میں بالفاظ دیگر کہتا ہوں، سارا پاکستان حق نواز کے ساتھ کھڑا ہے. میں بالفاظ دیگر کہتا ہوں، سارا پاکستان ابو بکر صدیق کی سائیڈ پہ کھڑا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ. بھئی کالوں کی رکاوٹ اژدہا کی شکل میں جتنی بھی آ جائے صدیق کی ایڑی سے آگے نہیں آتی. ان رکاوٹوں کو صدیق کی ایڑی کے نیچے کچل دیں گے انشاءاللہ. ملک میں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، کچھ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. لو سیکولر دانشوروں، علماء پر اتحاد نہ کرنے کا الزام لگانے والوں، آج تمہارا الزام دھل گیا ہے، دھل گیا الزام. اور اس وقت پاکستان میں سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے، سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے. انا کے خول سے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دوسرے سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. پی ڈی ایم کی جماعتیں اور تحریک انصاف اگر ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون پر جمعیں تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ابو بکر کے نظام پر بھی سارے پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. اس ملک میں گستاخوں کو جس طرح سے کھلی چھٹی دی گئی، یہ ملک اس کا متحمل نہیں تھا. 1732 کے قریب گستاخی کی ایف آئی آر درج ہوئی اور اس وقت سزا کمزور ہونے کی وجہ سے ان 1732 ایف آئی آر کے ملزم پابند سلاسل نہیں ہیں بلکہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مذہب سے محبت کرنے والے لوگ جذباتی ہیں. 1700 بندہ گستاخی کرنے کے بعد، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آزاد گھوم رہا ہے اور اپنے محلے میں، شہر میں اپنی نقل و حرکت جاری رکھے ہوئے. اور یہ پاکستان کے طول و عرض سے آنے والے علماء اس گستاخ کے لیے سخت قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ برداشت کی مثال اور دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟
ہمارا مطالبہ ہے گستاخ صحابہ کی سزا جو قومی اسمبلی نے تجویز کی ہے، سینٹ اس کو پاس کرے گی انشاءاللہ، لیکن اب تک جتنی گستاخ صحابہ پر ایف.آئی.آرز ہیں ان پر پہلے سے موجود قانون کے مطابق دہشت گردی کی دفعات کو شامل کرنا چاہیے۔ میں اس پر کافی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں کل جب یہاں انتظامی حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو میں یہاں آیا، آج جب میں دوبارہ یہاں آیا ہوں، خدا کی قسم آپ لوگ آئے نہیں، آپ لائے گئے، آپ بیٹھے نہیں، آپ بٹھائے گئے ہیں۔ اور جس طرح سے آج سارا دن آپ نے اس پروگرام کو سماعت کیا، آپ نے اپنے عمل سے جو استقامت کا ایک عملی نمونہ پیش کر کے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ گستاخی کے خلاف بننے والے قانون کے راستے میں اگر رکاوٹ آئی تو ہم برسرے پیکار رہیں گے انشاءاللہ۔ جو اذانیں ایران میں ہیں وہ اذانیں پاکستان میں بدل کر دی جا رہی ہیں، جلوس وہاں نہیں ہیں، یہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں، گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طبقے کا مقصد صرف پاکستان کے امن کو تہ و بالا کرنا ہے۔ ہم اپنے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا یقین دلاتے ہیں ہم پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ